صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے کراچی کی گل پلازا میں آگ لگنے کے واقعے پر گہرے افسوس کا اظہار کیا ہے۔ صدر مملکت نے کہا کہ جاں بحق افراد کے لاحقین کے ساتھ دلی ہمدردی ہے اور زخمیوں کو بہترین طبی سہولیات دی جائیں۔ انہوں نے سندھ حکومت اور متعلقہ اداروں کو ہدایت دی کہ متاثرہ افراد اور تاجروں کی فوری مدد کی جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ لوگوں کے جان و مال کا تحفظ حکومت کی اولین ذمہ داری ہے اور آگ سے متاثرہ افراد کو ہر ممکن امداد فراہم کی جائے۔ انہوں نے ریسکیو آپریشن میں تمام اداروں کو مل کر کام کرنے کی ہدایت دی اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا بھی کی۔ خطے میں بھارت کا اثر و رسوخ کمزور پڑتا جا رہا ہے اور اس کے پڑوسی ممالک آہستہ آہستہ نئی سفارتی راہیں اختیار کر رہے ہیں۔ عالمی مبصرین کے مطابق بھارت کی سخت اور انتہا پسند پالیسیوں کی وجہ سے اسے سفارتی سطح پر تنہائی کا سامنا ہے۔ ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ کی رپورٹ کے مطابق بنگلہ دیش اور میانمار اب بھارت کی بجائے پاکستان اور چین کے ساتھ اپنے تعلقات مضبوط کر رہے ہیں۔ بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ حکومت کے خاتمے کے بعد بھارت مخالف جذبات میں اضافہ ہوا ہے، جبکہ ماہرین کا کہنا ہے کہ بھارت اپنے ہمسائے ممالک کے ساتھ اعتماد قائم کرنے میں ناکام رہا ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق پاکستان کی سیاسی، عسکری اور معاشی بہتری کے باعث خطے میں اس کا کردار مضبوط اور اہم ہوتا جا رہا ہے۔ اسرائیل نے غزہ میں مجوزہ بورڈ آف پیس کی تشکیل کو مسترد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ اقدام اسرائیلی حکومت کی پالیسی کے خلاف ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کے دفتر سے جاری بیان میں کہا گیا کہ غزہ سے متعلق کسی بھی انتظامی یا سیاسی فیصلے میں اسرائیل کو نظر انداز کرنا قابل قبول نہیں۔ اسرائیلی وزیر خارجہ گیڈیون سار نے اعلان کیا کہ وہ بورڈ کے معاملے کو امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کے ساتھ اٹھائیں گے تاکہ اسرائیل کے تحفظات واضح کیے جا سکے۔ وائٹ ہاؤس نے ٹرمپ کے امن منصوبے کے تحت بورڈ کے ارکان کے ناموں کا اعلان کیا تھا، تاہم اسرائیل کی مخالفت کے بعد اس بورڈ پر عمل درآمد کے حوالے سے سوالات جنم لے رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمد سہیل آفریدی نے کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں معاملات خوش اسلوبی سے حل ہوں، لیکن اگر ضرورت پڑی تو ہر چوک ڈی چوک بھر جائے گا۔ انہوں نے عمران خان کو ناحق تنہائی میں رکھنے اور ان کے خاندان کے حالات کا ذکر کیا۔ سہیل آفریدی نے کہا کہ عوام کا جوش و جذبہ ملک بھر میں دیکھا گیا اور یہی قوم عمران خان کی رہائی اور مستقبل میں وزیر اعظم بنانے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان اور ان کی جماعت کے خلاف سازشیں جاری ہیں، لیکن وہ ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گرین لینڈ کے معاملے پر امریکہ کے مجوزہ کنٹرول کی مخالفت کرنے والے ممالک پر درآمدی محصولات عائد کرنے کی دھمکی دے دی ہے۔ ٹرمپ کے مطابق فروری سے ڈنمارک اور اس کے یورپی اتحادیوں پر 10% درآمدی ٹیرف نافذ ہوگا، جو جون سے بڑھا کر 25% کر دیا جائے گا تاکہ گرین لینڈ کے معاملے پر دباؤ بڑھایا جا سکے۔ صدر نے کہا کہ امریکہ نے صدیوں تک ڈنمارک اور یورپی ممالک کو تجارتی سہولتیں اور سبسڈیز فراہم کی، مگر مناسب معاوضہ نہیں وصول کیا گیا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ڈنمارک اس کا ازالہ کرے، کیونکہ عالمی امن اور سلامتی دباؤ پر لگی ہوئی ہے۔ اینٹی نارکوٹک فورس نے کراچی سمیت ملک کے مختلف شہروں میں کارروائیوں کے دوران 77 لاکھ روپے مالیت کی منشیات قبضے میں لے لی۔ گڈاب ٹاؤن کے قریب گاڑی سے 72 کلو گرام چرس اور ناردرن بائی پاس کے قریب 6 کلو گرام چرس برآمد کی گئی۔ رنگ روڈ پشاور میں کرکٹ بیٹ میں چھپائی گئی 1 کلو گرام چرس بھی برآمد ہوئی، جبکہ اسلام آباد ایئرپورٹ پر سعودی عرب جانے والے مسافر کے پیٹ سے 180 گرام کوکین بھرے 8 کیپسولز بھی برآمد ہوئے۔ کارروائیوں کے دوران 3 ملزمان گرفتار کیے گئے اور انسداد منشیات ایکٹ 1997 کے تحت مقدمات درج کر کے تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ پاکستان سپر لیگ کے 11ویں ایڈیشن کے لیے پلیئرز آکشن متعارف کرانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پی ایس ایل گورننگ کونسل کی ورکنگ کمیٹی نے آکشن ڈرافٹ اور ریٹینشن کے معاملات پر بحث کے بعد حتمی فیصلے کیے۔ لاہور قلندرز، کوئٹہ گلیڈیٹرز، اسلام آباد یونائیٹڈ، کراچی کنگ اور حیدرآباد نے آکشن کے حق میں ووٹ دیا، جبکہ 5 پرانی فرنچائزز نے 4 ریٹینشن پر اتفاق کیا۔ نئی فرنچائزز باقی پلیئرز پول سے کھلاڑیوں کا انتخاب کریں گی اور 2 نئی فرنچائزز نے 0 ریٹینشن پر زور دیا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی فیصلوں کی حتمی منظوری دیں گے اور اگلے 1-2 روز میں آکشن اور ریٹینشن کا فارمولہ جاری ہوگا۔